السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں بیوی کے حقوق۔ شوہروں کا بیویوں پر یہ حق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا گھر میں آنا اور بیویوں سے بات چیت کرنا انہیں پسند نہ ہو، بیویاں ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو مرد کو ان کے سربراہ کی حیثیت سے حق ہے کہ ان کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے مناسب سمجھیں تو ان کو سزا دیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا ادب و احترام ہے۔ عورت خواہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، معاشرے میں کسی کی بہن بیٹی ہو، ایک شوہر پر بیوی کے حقوق کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یوم عرفہ کے خطبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی کہ ہے لوگوں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے اور اسی اللہ کی کلمہ اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس کا گھر میں آنا اور تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں ناپسند ہو، وہ اس کو آ کر وہاں بیٹھنے کا موقع نہ دیں۔ پس اگر وہ ایسی غلطی کرے تو ان کو تنبیہ تادیب کے طور پر تم سزا دے سکتے ہو، جو زیادہ سخت نہ ہو، اور تمہارے ذمہ مناسب طریقہ پر ان کے کھانے کپڑے سمیت ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ مرد جو عورتوں کے با اختیار اور صاحب حکم سربراہ ہیں، وہ اپنی اس سربراہی کو خدا کے مواخذہ اور محاسبہ سے بے پرواہ ہو کر عورتوں پر استعمال نہ کریں۔ وہ ان کے معاملہ میں خدا سے ڈریں اور یاد رکھیں کہ ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان خدا ہے، اسی کے حکم اور اسی کے مقرر کیے ہوئے ضابطہ نکاح کے مطابق وہ ان کی بیوی بنی ہے اور ان کے لیے حلال ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی امان میں ان کے ماتحت بنائی گئی ہے، یعنی ان کی بیوی بن جانے کے بعد ان کو اللہ کی امان اور پناہ حاصل ہے۔ اگر شوہر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی امان کو توڑیں گے اور اسی کے مجرم ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملہ نے بتایا کہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم کے مطابق کسی مرد سے نکاح کرے، اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کو اللہ کی ایک خاص امان حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا شرف ہے اور اس میں ان کے سربراہ شوہروں کی کتنی سخت آزمائش ہے کہ ان کی بیویاں اللہ کی امان میں ہیں۔ شوہر ظلم و جبر کرتے وقت اس بات کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ شوہروں کو بیویوں پر یہ حق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا گھر میں آنا اور بیویوں سے بات چیت کرنا انہیں پسند نہ ہو، بیویاں ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو مردوں کو ان کے سربراہ کی حیثیت سے حق ہے کہ ان کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے مناسب سمجھیں تو ان کو سزا دیں۔ موجودہ دور میں سزا اتنی کافی ہے کہ ان کی خواہشات پر پاڑھا لگا دیں۔ آخر میں فرمایا گیا کہ بیویوں کا شوہر پر یہ خاص حق ہے کہ ان کو کھانے کپڑے وغیرہ کی ضروریات اپنی حیثیت اور معاشرے کے دستور کے مطابق پوری کریں۔ اس معاملہ میں بخل کنجوسی سے کام نہ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ لوگوں، بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو، یعنی میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی اور مدارت کا برتاؤ رکھو۔ ان کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے جو قدرتی طور پر ٹیڑھی ہوتی ہے اور زیادہ کجی پسلی کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے۔ اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو زبردستی بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے یوں ہی اپنے حال پر چھوڑ دو گے اور درست کرنے کی کوئی کوشش نہ کرو گے تو پھر وہ ہمیشہ ویسی ہی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔
اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ان کی تخلیق اور بناوٹ پسلی سے ہوئی ہے، یہ واقعہ کا بیان بھی ہو سکتا ہے اور اس کو محاوراتی تمثیل بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہر صورت مقصد و مدعا یہ ہے کہ عورتوں کی فطرت میں کچھ نہ کچھ کجی ہوتی ہے، جیسا کہ آدمی کے پہلوں کی پسلی میں قدرتی کجی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ یہ غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ عورت میں کجی کا زیادہ تر ظہور اوپر کے حصے میں ہوتا ہے، جس میں سوچنے والا دماغ اور بولنے والی زبان ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر تم ٹیڑھی پسلی کی زور قوت سے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی زبردستی اور تشدد سے عورت کی مزاج سے کجی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ افراق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے، اور اگر اصلاح کی بالکل فکر نہ کرے گا تو وہ کجی ہمیشہ رہے گی اور کبھی قلبی سکون اور زندگی کی خوشگواری کی وہ دولت حاصل نہ ہو سکے گی جو رشتہ ازواج کا خاص مقصد ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی معمولی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہتر سلوک اور دلداری کا برتاؤ کریں، اس طریقے سے ان کی اصلاح بھی ہو سکے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام شروع میں فرمایا اور خاتمہ کلام پر پھر فرمایا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو عورتوں کے ساتھ جن سلوک اور دلداری کے برتاؤ کا کتنا اہتمام تھا۔ تاہم یہ یاد رکھیں کہ بیوی قدرت کا انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نام البدل نہیں۔ بیوی سکون جسم و جان ہے، بیوی راحت اور آرام کا بے مثال تصور ہے۔ بیوی سے مرد نہ صرف سکون حاصل کر سکتا ہے بلکہ دن بھر کی تھکن کا بھی احساس نہیں رہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی کی قربت سے بھی بڑے سے بڑے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ازواج کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرائض اور حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھرانوں میں مثالی محبت قائم فرمائے، آمین۔